بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ماہانہ عبقری اپریل 2017 میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب لاہور سے لکھتے ہیں کہ میں ایک مقامی پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا ہوں۔ چند دن پہلے ایک کلائنٹ نے آ کر مجھے اپنی زندگی کا زبردست تجربہ بتایا۔ کہنے لگے میں ایک درود شریف پڑھتا ہوں، اس کے پڑھنے سے مجھے بہت سکون ملتا ہے اور زندگی کی مشکلات ختم ہو گئی ہیں۔ کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی اور جب سے پڑھ رہا ہوں تب سے لے کر آج تک ہر مقام پر زبردست فتح و نصرت ملی ہے۔ تقریباً 35 سے 40 سال ہو گئے ہیں میں یہ درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ میری زندگی میں سکون ہی سکون ہے اور یہ سب برکات اسی درود شریف کی ہے اور میں یہ درود شریف پڑھتا ہوں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم ناظرین، آپ مختلف چینلز پر مختلف درود شریف کے مشاہدات، تجربات، روحانی خواب اور فضیلتیں سنتے رہتے ہیں۔ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو بتاتی ہے کہ ہمارے اندر ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی بات ہے جس کی وجہ سے ہم خود بخود پریشان ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ جب ہم مختلف درود شریف کے فضائل سنتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اپنا درود چھوڑ کر ان کے والا درود پڑھنا شروع کر دیں۔ روز نئے نئے درود شریف کے نئے نئے مشاہدات سنتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا درود تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں کسی ایک درود کو پڑھنا چاہیے۔ ہم مختلف درود پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ہم مختلف درود پڑھیں اس کا فیض ہمیں کس وقت ملے گا؟ یا اکثر لوگ یہ بھی سوال پوچھتے ہیں کہ ہماری حاجت کب پوری ہوگی، کتنی تعداد میں ہم یہ درود پڑھ لیں کہ ہماری حاجت پوری ہو جائے۔ دیکھیں، ایک بڑی خوبصورت مثال ہے، وہ کہتے ہیں نہ پھولوں سے باندھ لو دامن سے باندھ دو یہ بات۔ تو اس واقعے کو ہم نے اپنے دامن سے باندھ رکھا ہے۔ ہمیں یہ بات اتنی سمجھ آ گئی کہ ہم اس کی تہ میں چلے گئے۔ ایک واقعہ ہے کہ خواجہ تنسوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نابینا شخص آیا، پیدائشی نابینا، اور عرض گزار ہوا کہ حضور کوئی وظیفہ بتا دے کہ اللہ تعالیٰ میرے آنکھوں کی روشنی واپس کر دیں، یا یوں کہا کہ حضور دعا کر دیں میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے آنکھوں کی روشنی لوٹا دیں۔ تو خواجہ صاحب نے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں درود شریف پڑھا کرو۔ تو وہ نابینا کہنے لگا حضور درود تو میں پہلے بھی پڑھتا ہوں۔ تو خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے جلال میں آ گئے اور کہنے لگے کہ درود شریف ایسی چیز نہیں ہے کہ تو پڑھے اور تیری دعا قبول نہ ہو۔ اس نابینا کو بات سمجھ آ گئی اور اس نے درود پڑھنا شروع کر دیا۔ 1 لاکھ پڑھا، 2 لاکھ پڑھا، 3 لاکھ پڑھا، 4 لاکھ، 5 لاکھ، 6 لاکھ، 7 لاکھ، یہاں تک کہ جب 9 لاکھ پر پہنچا اللہ نے اس کے آنکھوں کی روشنی لٹا دی۔ اب دیکھیے اس دوران وہ بار بار خواجہ رحمۃ اللہ کے پاس نہیں آیا کہ حضور میں درود تو پڑھ رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی، کیونکہ اس کو بات سمجھ آ گئی تھی کہ درود پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی کہ اگر تم کثرت سے درود پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کام اپنے ذمہ لے لے گا، تمہیں ہر غم سے نجات دے گا۔ تو اسی بات کو سمجھتے ہوئے اس نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنا پڑھا کہ 9 لاکھ پر اللہ نے اس کی آنکھوں کی روشنی لوٹا دی۔ اب جس کو بات سمجھ آ گئی اور اس نے پڑھنا شروع کر دیا اور کہیں رکا نہیں تو وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ تو تعداد کو اپنے ذہن سے نکالے کہ ہم اتنی تعداد تک پہنچ گئے تو ہمیں فیض مل جائے گا۔ آپ کا کام ہے پڑھنا ہے، آپ نے محنت کرنی ہے، آپ کا کام ہے دعا مانگنا، آپ نے مانگتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کام ہے دعا کو قبول کرنا۔ آپ اپنا کام کرتے رہے، وہ اپنا کام کرتا رہے گا۔ تو محترم بھائیوں اور بہنوں، بس پڑھنا شروع کر دے۔ یہ جو درود کا سفر ہے یہ ساری زندگی کے لیے ہے۔ اس میں کسی مخصوص تعداد پر جا کر دعا کے قبول ہونے کو کوئی اہمیت نہیں ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ کی توجہ، آپ کی محنت، آپ کی محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے تو اس کے سفر میں توجہ سے درود پڑھے اور محنت کرتے جائیں، دعائیں قبول ہو ہی جائے گی۔ دوبارہ دروازہ بار بار کھٹکھٹایا جائے تو ایک نہ ایک دن کھل ہی جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے سفر کو جاری رکھے، دعائیں ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔